اس جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہا کرتی تھی اور اس ٹونی چڑیا کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی سگی اور 2 سوتیلی تھی۔ ٹونی چڑیا اپنی تینوں بیٹیوں سے برابر پیار کیا کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی فرق نہیں کیا تھا اور نہ ایسا کرتی کہ اپنی سگی بیٹی کو زیادہ پیار کرتی اور سوتیلیوں کو کم۔ وہ تینوں بیٹیوں کو ہی برابر سمجھا کرتی تھی۔ اس کی سگی بیٹی کا نام رانو چڑیا اور 2 سوتیلی بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام پریشے اور دوسری کا نام چنچل چڑیا تھا۔ میری بچیوں، تم اپنا خیال رکھنا، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے اور کبھی بھی آپس میں لڑائی نہیں کرنا، ہمیشہ پیار اور محبت سے رہنا۔ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، میں بس تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور کبھی بھی ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنا۔ اور ایسے ٹونی چڑیا اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا کی ان تینوں بیٹیوں کو اس کے جانے کا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور وہ اپنے ماں کے جانے پر بہت زیادہ روئی تھیں۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور پھر ٹونی چڑیا کی بیٹی رانو بہت زیادہ محنتی تھی۔ اس کی دوسری باقی 2 جو سوتیلی بیٹیاں تھیں وہ کچھ زیادہ کام نہیں کیا کرتی تھی اور زیادہ سے زیادہ آرام کرتی اور کھانے پینے پر دھیان رکھتی۔ وہ چڑیا بہت محنتی تھی اور جنگل میں تمام پرندوں کے کپڑے سلائی کرنے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک اپنی سلائی مشین پر بیٹھ کر پرندوں کے کپڑے سلائی کرتی اور شام کو تھک ہار کر اپنے گھونسلے میں سو جایا کرتی تھی۔ اس جنگل میں بہت سے غریب پرندے بھی رہا کرتے تھے جن کے پاس کپڑوں کی سلائی کے پیسے نہیں ہوتے۔ پھر رانو چڑیا بہت اچھی اور رحم دل چڑیا تھی۔ وہ پرندوں کو مجبور نہیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن بلبل رانو چڑیا کے پاس آتی ہے۔ ارے کیا ہوا بلبل، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، ایسے چپ کیوں بیٹھی ہو؟ رانو چڑیا، مجھے بہت برا لگ رہا ہے اور بہت شرم بھی محسوس ہو رہی ہے۔ دراصل میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے تمہیں کپڑے سلائی کرنے کے لیے کب سے دیے ہوئے ہیں اور میں اسی لیے اٹھانے نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور تمہارا گھر بھی تو اسی سلائی کے پیسوں سے ہی چل رہا ہے نا، اس لیے میں تمہیں بھی کچھ کہنا نہیں چاہتی، اس لیے بہت اداس ہوں۔ لیکن تمہیں تو پتہ ہے نا کہ بچے کتنی ضد کرتے ہیں نئے کپڑے پہننے کے لیے۔ ارے بلبل، اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ تم آج نہیں تو کل تو پیسے دے ہی دو گی نا، تم پریشان بالکل مت ہو، کپڑے اٹھا کر لے جاؤ اور جب تمہارے پاس پیسے ہوئے تب مجھے دے دینا، مجھے اتنی کوئی جلدی نہیں۔ اور ہاں، آئندہ کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ایسے گھبرانا اور پریشان ہونا نہیں ہے، تم مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو، آخر ہم پرانے دوست ہیں اور دوست تو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ہی ہوتے ہیں نا بلبل۔ اور ایسے بلبل رانو چڑیا سے کپڑے لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ ساری بات رانو چڑیا کی بہن چنچل گھونسلے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہی تھی اور اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ رانو چڑیا نے بلبل سے پیسے کیوں نہیں لیے۔ ارے او اچھائی کی مورتی، تجھے کس نے کہا ہے کہ جنگل کے پرندوں کے ساتھ ایسے اچھی بنتی پھر؟ ہم نے تجھے یہاں اس لیے نہیں بٹھا رکھا کہ تو یہاں پر اچھائی کی مورتی بنے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کوئی پرندہ کپڑے لینے آئے سلے ہوئے تو پہلے اس سے پیسے لیا کر۔ یہ پرندے بہت جھوٹے اور چالاک ہیں اور تو ان کے سارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں لیکن سلائی دینے کے وقت ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے۔ آئندہ میں نہ دیکھوں کہ تو نے کچھ ایسا فیصلہ کیا ہے۔ رانو چڑیا چنچل کی ایسے بات سن کر بہت اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت اچھی اور نرم دل تھی اور اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے
ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ رانو چڑیا جنگل کے مختلف پرندوں کے کپڑے سلائی کرتی اور بدلے میں ان سے کچھ نہ کچھ پیسے وصول کیا کرتی اور ان پیسوں سے وہ اپنے گھر کے تمام اخراجات چلایا کرتی تھی۔ ایک دن رانو چڑیا ندی پر بیٹھ کر پانی پی رہی تھی کہ اس کے پاس طوطا آ جاتا ہے۔ چڑیا آپی، کیا کر رہی ہو؟ بڑے دنوں بعد نظر آئی، کہاں مصروف رہتی ہو تم؟ نہیں طوطے بھیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اپنے گھونسلے میں ہی ہوتی ہوں۔ ماں کے مرنے کے بعد اب ساری ذمہ داری مجھ پر ہی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جنگل کے تمام پرندوں کے کپڑے سلائی کرنے ہوتے ہیں میں نے، تو پھر مجھے وقت ہی نہیں ملتا باہر آنے جانے کا، بس گھونسلے میں ہی بیٹھی رہا کرتی ہوں۔ اور کپڑوں سے یاد آیا طوطے بھیا، آپ کے بچوں کے بھی کپڑے میرے گھونسلے میں ہی پڑے ہیں سلے ہوئے، آپ تو اٹھانے ہی نہیں آئے۔ جنگل کے تمام پرندوں نے کپڑے اٹھا لیے تھے جو بھی دیے تھے ان دنوں میں، اور آپ کے تو اب تک پڑے ہیں، آپ بھی اٹھا لیجئے نا، سل گئے تھے کب سے۔ ہاں چڑیا آپی، یاد تو ہے مجھے، لیکن میرے پاس نا سلائی کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں تمہارے گھونسلے میں نہیں آیا کپڑے اٹھانے۔ میں نے سوچا کہ چڑیا تو مجھے دے ہی دے گی کپڑے، لیکن ایسے تو اچھا نہیں لگتا، تمہیں بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا چڑیا۔ ارے نہیں نہیں طوطے بھیا، پریشان بالکل مت ہوئیے، آپ کپڑے لے جائیے اور جب پیسے ہوئے دے دیجیے گا مجھے۔ اور پھر رانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے ہی دن طوطا دوپہر کو رانو چڑیا کے گھونسلے میں آتا ہے۔ چڑیا آپی، میرے پاس پیسے تو نہیں تھے، لیکن یہ دھاگا رکھ لو تم، اور یہ سوئی دھاگا جادوئی ہے، مجھے یقین ہے یہ سوئی دھاگا تمہیں زندگی میں ضرور کام آئے گا۔ میرے پاس تو کب سے ہے یہ، لیکن اب میں نے سوچا کہ یہ میں تمہیں دے دوں کیونکہ تم کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتی ہو۔ پھر طوطا رانو چڑیا سے کپڑے لے کر اور وہ جادوئی دھاگا دے کر چلا جاتا ہے۔ آج پھر چنچل چڑیا گھونسلے کے باہر کھڑے ہو کر یہ ساری بات سن رہی تھی۔ پھر کیا تھا، اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ ساری بات اپنی بہن پریشر چڑیا کو بتاتی ہے۔ وہ دونوں بہنیں مل کر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ انہیں اب رانو چڑیا کے ساتھ نہیں رہنا اور وہ اس کو اس گھونسلے سے نکال دیں گی۔ پھر کیا تھا، وہ دونوں بہت زیادہ غصے میں آ کر رانو چڑیا کو گھونسلے سے باہر نکال دیتی ہیں اور خود اس گھونسلے میں رہنے لگتی ہیں۔ رانو چڑیا بہت اداس تھی اور بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ ان دونوں بہنوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھی اور ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ جو بھی کماتی انہیں ہی کھلاتی، لیکن وہ تو کبھی اس کا احساس ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر کیا تھا، وہ دونوں کوئی کام تو کرتی نہیں تھی اور ان کے گھونسلے کا سارا خرچہ رانو چڑیا چلا رہی تھی۔ رانو چڑیا کو گھونسلے سے باہر نکالنے کے بعد اب وہ کاہل اور آلسی ہونے کے ساتھ ساتھ جھگڑالو بھی بہت ہو گئی تھی، کیونکہ بھوک کے مارے وہ ایک دوسرے کو نوچ نوچ کر کھائے جا رہی تھی اور انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے۔ تمہیں میں نے کل کہا تھا نا کہ یہاں سے صفائی کر دو، اور مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، میرے لیے تم کھانا کیوں نہیں لائی؟ کیا مطلب تمہارے لیے کھانا نہیں لائی؟ اپنے لیے کھانا خود جا کر ڈھونڈو، میں نے تو کل طوطے کے گھونسلے سے چرایا تھا کھانا، اور میں تمہارے لیے نہیں لا سکتی۔ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ رانو چڑیا کو رہنے دیتے ہیں، وہ ہوتی تھی تو ہمارا خرچہ بھی چلا دیا کرتی تھی، اتنی چیزیں دلاتی تھی ہمیں، اور دانے کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی ہمیں، لیکن تم نے تو اس سے دشمنی پالی، اب پھر بھگتو۔ رانو چڑیا کے پاس گھونسلہ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس وہ جادوئی دھاگا تھا جو طوطے نے اسے دیا تھا، اور رانو چڑیا کو بیٹھے بیٹھے وہ جادوئی دھاگا یاد آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے بیگ سے وہ جادوئی دھاگا نکالتی ہے اور اس سے کہتی ہے، اے جادوئی دھاگے، مجھے ایک گھونسلہ بنا کر دے دے جس میں میں بیٹھ کر آرام سے اپنی سلائی مشین پر کپڑے سلائی کر سکوں، اور کچا نہ ہو، مضبوط گھونسلہ ہونا چاہیے جس میں نہ بارش کا پانی آئے اور نہ دھوپ کی تیز کرنیں۔ پھر وہ جادوئی دھاگا
رانو چڑیا کے لیے ایک بہت مضبوط اور اچھا گھونسلہ تیار کر دیتا ہے، جس میں رانو چڑیا بے فکری کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ اور دوسری طرف رانو چڑیا کی وہ 2 سوتیلی بہنیں، جس میں سے ایک تو بلبل کے گھونسلے سے دانا چراتے ہوئے پکڑی جانے کے بعد جنگل کے تمام پرندوں کے ہاتھوں سزا پاتی ہے اور جنگل سے نکال دی جاتی ہے، اور دوسری بہن چنچل چڑیا جو گھونسلے میں اپنے ہی گھمنڈ میں پڑی پڑی بھوک کی وجہ سے مر جاتی ہے۔